ساتواں انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، یا ساتواں پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، انسان کو دیا، وہ ہے نسلی قیادت کا اختتام۔ نسلی قیادت مطلب میرا باپ سلطان، میرا بیٹا سلطان، میرا پوتا سلطان، میرے بعد سلطان، آنے کے بعد سلطان، اس کے بعد سلطان، یہ آتے رہنا ہے اوپر سے نیچے تک، چاہے وہ بے وقوف رہے، چاہے وہ جاہل رہے، چاہے وہ ان پڑھ رہے، چاہے وہ عیاش رہے، چاہے وہ فحاش رہے، چاہے وہ فجار، کچھ بھی رہے، یہ نسلی قیادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اور نسل کی قیادت کا وہی مستحق ہے جس کے پاس قیادت کی لیاقت ہے۔ قیادت کی لیاقت اور صلاحیت کے بغیر اگر کوئی انسان کسی کو قائد مانتا ہے تو وہ ماننے والا بھی برباد اور جس کو مانا جا رہا ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ آج امت کا سب سے بڑا خسارہ، آج امت کے لیے سب سے بڑی محرومی، آج اس امت کے تحت الثری کے اندر جانے کی سب سے بڑی وجہ اگر یہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نسلی قیادت کو قبول کر لیا ہے، ہم نے جماعتی قیادت کو قبول کر لیا ہے۔ ایک کانگریس کا ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو، اس کے بعد گاندھی، گاندھی گاندھی گاندھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسے ہی دوسری پارٹی، کسی کوئی بھی پارٹی آپ لے سکتے ہیں، وہ پارٹی کو دیکھیں گے تو اس کا دادا، نانا، چکر دادا۔ ایسی ہی ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں اگر تنظیموں کا حال دیکھیں گے تو ایسا ہی ہے، اس کا باپ پہلے صدر، اس کا بیٹا بعد میں صدر، اس کا پوتا بعد میں صدر، اور آنے سے پہلے اس کے لیے ولی عہدی لکھ کے جاتے ہیں، میرے بعد میرا ولی عہد۔ ابھی ہمارے دلی کے جامع مسجد کے جو امام صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اس کے لیے دوسرے ممالک سے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا ہے۔ کیوں معلوم؟ تاکہ ان کے اس غیر قانونی کام پر قانونی ہونے کا سند مل جائے۔ ایک غیر قانونی کام، ایک غیر شرعی کام، اپنے مرنے سے پہلے ایک نالائق انسان کو بغیر کسی شورا کے، بغیر کسی مشورے کے ایک لیڈرشپ سونپی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو تائید چاہیے، تو انہوں نے دوسرے ممالک سے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ یہ ہے ایک نسلی قیادت۔ نسلی قیادت نے قوم کو عروج بھی بخشا ہے اور زوال سے بھی ہمکنار کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم نسلی قیادت کے غلام بنتے ہیں تو پھر ہماری قوم کا کوئی نگہبان نہیں ہو سکتا، کوئی رہنما نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک انسان بک سکتا ہے، ایک انسان کی سوچ محدود ہو سکتی ہے، ایک انسان کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، ایک انسان پوری انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے شورائی نظام بنایا۔ خلافت کے انتخاب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا میرے بعد ابو بکر کو تم لوگ خلیفہ بنا لینا، طے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسلی قیادت کا اختتام چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو ابو بکر نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر جیسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر جیسے فقیہ انسان کو خلیفہ نہیں بنایا، عثمان غنی کا انتخاب کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، حیدر کرار کو بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ نسلی قیادت قوم کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور جب نسلی قیادت کا اختتام ہوا تو قوم کے اندر ایک بہترین سوچ پیدا ہوئی، ایک عروج اور بلندی کا نظریہ پیدا ہوا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتواں پیغام۔